روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ خوبصورت تھے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 مہینے کی عمر، 10 سال نہیں، 10 مہینے کی عمر میں تیر چلاتے تھے، حلیمہ کے گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کبھی نہیں گئے، کھیلنے حضور نے کبھی کھیلا نہیں، کھیلنے سے کراہت تھی۔ جب بچے بلانے آتے چلو کھیلیں گے تو کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام علیہ الصلوۃ والتسلیم کھیلنے نہیں گئے، البتہ عمر شریف بڑھی تو حلیمہ سے کہتے ہیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ سے، امی جان میرے بھائی لوگ کہاں جاتے ہیں جنگل میں روزانہ؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا بلکہ عرض کیا کہ میرے شہزادے، تیرا بھائی اور تیری بہن عبداللہ اور شیمہ یہ روزانہ جنگل جاتے ہیں بیٹا بکریاں چرانے۔ حضور علیہ السلام کی عمر اقدس اس وقت صرف 4 سال کی تھی، 4 سال کی عمر میں کہا میں بھی جاؤں گا بکریاں لے کر جنگل۔ تو حلیمہ اپنے بچوں سے زیادہ حضور علیہ السلام سے پیار کرتی تھی، حلیمہ کے دل میں حضور سے بڑی محبت تھی، حلیمہ کے دل میں حضور سے بڑی الفت تھی، اس لیے اپنے بیٹے کو بھیجتی تھی جنگل، حضور علیہ السلام کو نہیں بھیجتی تھی، اپنی بیٹی شیمہ کو بھیجتی تھی، ان کو نہیں بھیجتی تھی۔ آقا نے فرمایا امی میں بھی جنگل جاؤں گا، کہا نہیں دھوپ ہوتی ہے، دھوپ کی تکلیف ہے، بھیڑیے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، کہا نہیں میں تو جاؤں گا۔ اور حلیمہ بہت کچھ دیکھ چکی تھی، حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہے میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا جیسے میں نے آمنہ کا لال دیکھا، اس لیے کہ بچپنے میں میں نے ان کو جس حالت میں دیکھا کسی کو نہیں، ان کا سطر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا بچپنے میں بھی، اور جب کبھی سطر کھل جاتا تو غیبی ہاتھ آتا جو سطر کو ڈھانپ دیا کرتا تھا، اور اگر کبھی سطر کو ڈھانپنے میں تاخیر ہوتی تو ایسے زور سے روتے کہ میں فوری طور پہ مجھے سطر ڈھانپنا پڑتا۔ ان کا سطر بھی کسی نے نہیں دیکھا، بستر میں کبھی پیشاب نہیں کیا، بستر میں کبھی پاخانہ نہیں کیا، بچپنے میں گود میں حالت شباب، حال شباب کچھ نہ کچھ، کیا نبی میرا ہے، آقا کی شان کیا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہم۔ ایک بات آپ کو کہوں بڑی خوبصورت یاد آ رہا ہے، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اس کی تفسیر میں بھی ہے کہ جب فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ پہنچے، توجہ کریں، فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ پہنچے بچپنے میں، واقعہ بڑا طویل ہے ابھی اس طرف نہیں جاتا کیونکہ سیرت بیان کرنے پہنچے تو جس دائی کا دودھ پیش کیا جاتا تھا موسیٰ منہ پھیر لیتے علیہ السلام، سیدنا موسیٰ منہ پھیر لیتے تھے، نہیں پیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک تھی، مومنہ نہیں تھی، منہ پھیر لیتے تھے۔ فرعون پریشان ہوا یہ کیسا بچہ ہے، یہ دودھ ہی نہیں پیتا کسی کا۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن وہاں دائی بن کر پہنچی اور کہا فرعون سے کہ بادشاہ ایک ایسا بچہ بھی ہے، ایک ایسی دائی بھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ صاف ستھری طبیعت کے بچے جب کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تو اس کا پی لیتے ہیں، اللہ اکبر، میں اس کو کہوں تو لے آتی ہوں، یہ نہیں بتایا میری ماں، ان کی ماں نہیں بتایا۔ فرعون نے کہا اگر تیری دائی کا دودھ پیا تو تجھے بھی نام دیں گے، اس کو بھی نام دیں گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا، اس پر مفسرین کہتے ہیں مشرکہ کافرہ دائی کا دودھ حضرت موسیٰ نے نہیں پیا، یہ شان موسیٰ ہے، توجہ کرنا، یہ شان موسیٰ ہے کہ انہوں نے مشرکہ کا دودھ نہیں پیا، منہ ہٹا لیا، لیکن یاد رکھنا شان موسیٰ یہ ہے کہ مشرکہ کا دودھ نہیں پیتے، لیکن شان محمد یہ ہے جس کا پی لیتے ہیں اس کو مشرکہ رہنے نہیں دیتے، اس کو ایمان کی دولت عطا کر دیتے۔ اسی لیے حضور نے جس دائی کا دودھ پیا ہے اللہ نے سب کو ایمان کی دولت عطا کی۔ مشرکہ نہ پینا، مشرکہ کا دودھ نہ پینا یہ بھی کمال کا معجزہ ہے، لیکن مشرکہ رہنے نہ دینا یہ معجزے کی معراج ہے، یہ معجزے کی معراج ہے، اللہ اکبر۔ تو حلیمہ بہت کچھ دیکھ چکی تھی، دل سے شہدا تھی، آقا سے کہتی ہے آپ میں جگہ نہیں میں جاؤں گا، تو پھر کہا ٹھیک ہے آپ جائیں لیکن نظر نہ لگے۔ تو مونگا جائیں، مونگا کیا بولتے اپنے یہاں مونگے کو، نہیں سمجھے، مونگا وہ نہیں مونگا دریا میں سمندر میں ایک پتھر ٹائپ کا ہوتا ہے، ویسے گھوما ہوا ہوتا ہے، ایسے گھوما، سیپ نہیں
جب آپ آئس کریم کھاتے ہیں تو وہ کس طریقے سے وہ بنا ہوتا ہے, اوپر سے کھلا ہوا نیچے سے بند, تو ایسے ہی جو ہے وہ ہوتا ہے, شکل کا ہوتا ہے, پتھر سیپی کی برادری کا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل دوسری ہوتی ہے, اس کو مونگا کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہاں ہاں جو بھی کہتے ہیں, وہ گلے میں ڈالا کہ میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگے. حضور علیہ السلام نے وہ توڑ کے پھینک دیا. توجہ کرنا, 4 سال کے محمد رسول اللہ, جب وہ ڈالا حضرت حلیمہ نے اس دور کے مطابق کہ میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگے کیونکہ میں گھر سے باہر نکال رہی ہوں, اور تھے اتنے خوبصورت, تو ظاہر سی بات ہے خوبصورتوں کو تو نظر لگنے کی زیادہ جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں. تو حلیمہ کی اپنی محبت تھی, حلیمہ کا اپنا پیار تھا, تو ڈال دیا گلے میں وہ مونگا, اور جب ڈالا آقا نے فرمایا یہ کیوں ہے, کہ اس سے نظر نہیں لگتی, وہ اتار کر کے پھینک دیا, فرمایا واللہ میری حفاظت کے میرے لیے اللہ کافی ہے. 4 سال کی میری حفاظت کے لیے میرا اللہ کافی ہے. اور اس کے بعد ہاتھ میں عصا لیا, اور ہاتھ میں عصا لے کر کے اللہ اللہ حلیمہ کی بکریوں کے محافظ بن کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑ. حلیمہ سعدیہ کے بیٹے عبداللہ اور ان کی بیٹی شیمہ اور حضور علیہ السلام خود بکریوں کے پیچھے پیچھے. یہاں پہنچ کر لوگ دھوکہ کھاتے, اور وہ تو بکریاں چراتے تھے. توجہ کرو, ہر نبی بکری کو جنگل میں لے گئے, لیکن نبی کے بارے میں ایسا نہیں کہنا کہ وہ بکریاں چراتے تھے. نبی کی شان میں ایسی بات نہیں کرتا. نبی بکریاں لے کر کے گئے جنگل میں. ہر نبی کو بکریاں سنبھالنے کے لیے دی گئی, وجہ کہ بکری بہت جانوروں میں بھولا بھالا جانور ہے, ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے, اس کو خیال ہی نہیں رہتا چرتے چرتے کدھر بھی چلی جاتی ہے. تو امت سنبھالنے سے پہلے بکریاں سنبھالنے کے لیے دی جاتی ہے. ہاں اسی لیے ہر نبی بکری جنگل میں لے کر کے گئے. ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ مولوی کہتا ہے نبی کی طرح, میں نے کہا ان کو جنگل بھیجو کبھی اور بولو کہ بکریاں چرا کے دکھا, تب پتہ چلے. ہاں جو بکری نہیں سنبھال سکتا وہ تو چرواہوں کا ہی کام ہوتا ہے. میں نے دیکھا ایک چرواہے کو بکری ادھر ادھر بھاگ رہی تھی, اس نے کیا کیا, ایسے ایک بکری کو ادھر سے پھینکا تو ڈنڈے کی آواز زور سے ہوئی نا, تو ساری بکریاں ادھر ہو گئی. میں نے کہا یہ بھی ایک فن ہے, بکریاں چرانا بھی ایک فن ہے, بہت بڑا فن ہے, قربان. لیکن ایک بات, حضور علیہ السلام حلیمہ کی بکریاں جب جنگل لے گئے, وہ ہوا کیا, جب بکریاں چرائی جاتی تھی, تھوڑا سا اب اس کا تھوڑا سا پس منظر مجھ سے سن لیں, پھر آگے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. یہی اصل بات ہوتی, کتاب اور خطاب کا فرق یہی ہے. تھوڑا آپ کی توجہ, آئے تو پہلی بار آپ لیٹ, اب مجھے حکم ہے کہ 10 بجے تک کے پروگرام ختم ہونا ہے, اور مجھے اس کا بھی شاید 10 بج بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے, بولیں ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ٹائم بڑھ گیا ہے. تو ایک بار پھر آقا پر درود شریف پڑھنے سب مل کے, رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بکریاں جب کوئی چرانے جاتا ہے تو ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی بکریاں, اسی لیے ہاتھ میں ڈنڈا رکھنا پڑتا ہے اور اس کو سنبھالنا پڑتا ہے ادھر سے ادھر سے, پھر بھی سنبھلتی نہیں کیونکہ بڑا بھولا جانور ہے. اسی لیے ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ بکری جنتی جانور, ایک ضعیف حدیث میں بکری کو جنتی جانور, امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں ذکر لکھا ہے. اور بکری پالنے سے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے, اور بکری بہترین مال بھی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب بہترین مال بکری ہوگی, اور ایک انسان اپنا ایمان بچانے کے لیے بکریاں پالے گا, وہ پہاڑوں میں جا کر کے رہے گا اور اسی سے اپنا گزر بسر کرے گا. تو بکریاں بہت اچھی چیز ہے, برکتی چیز ہے. اگر اللہ توفیق دے تو بکری پالا کرو, اور اس نیت سے پالو کہ حضور نے پالا تھا تو اللہ آپ کو سنت کا ثواب بھی عطا فرمائے. ہاں تو بکریاں لے کر کے ادھر سے گئی ادھر سے, ادھر سے گئی ادھر سے, وہ ادھر ادھر جاتی رہتی ہے, تو اس کو سنبھالنا دشوار ہوتا ہے. لیکن اب جو بات کہنے چلا ہوں وہ یہ, اتنی ساری باتیں کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب میرے آقا عصا لے کر حلیمہ کی بکریاں لے کر کے چلے تو پیچھے پیچھے اللہ کے رسول تھے, آگے آگے بکریاں تھی. لیکن بکریوں کو دیکھا تو بکریوں کا حال یہ تھا کہ آج سے پہلے بکریاں ادھر ادھر جاتی تھی, لیکن جب رسول اللہ ساتھ بکریوں کے چلنے لگے تو بکریاں حضور کو اپنے جھرمٹ میں لے کر کے چلتی تھی. کوئی حضور سے دور جانے کے لیے تیار نہ تھی. وہ بکریاں حضور کے کبھی تلووں کو چومتی, اور حضور بیٹھتے تو کبھی پیشانی کو بوسہ لیتی, کبھی بکریاں حضور کو سجدہ کیا کرتی. یہ حال تھا جنگل کے اندر, حال یہ تھا. حلیمہ کی بیٹی شیمہ کہتی ہے میری امی دھوپ کی وجہ سے بھائی محمد کو جنگل جانے نہیں دے رہی تھی, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ دھوپ میں جنگل میں چلتے تھے تو بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ سایہ کیا کرتا تھا. 4 سال کی عمر میں یہ ان کی شان ہے.
اور جاتے تھے تو اب حلیمہ کے پاس پڑوس کی عورتیں اپنے بچوں کو کہتی تھی او نادان بچوں، حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہے وہاں چرایا کرو اپنی بکریوں کو، کیونکہ ہماری بکریوں کے تھن خالی رہتے ہیں، حلیمہ کی بکریوں کے تھن بھرتے کیوں ہیں؟ تو وہ بچے جو ہے حلیمہ سعدیہ کی بکریوں میں اپنے بچوں اپنی بکریوں کو گھسا دیتے تھے، لیکن پھر بھی شان یہ ہوتی حلیمہ کی بکریوں کے پیٹ بھرے ہوتے ان کے پیٹ خالی ہوتے۔ تو تب اس نتیجے پہ وہ خواتین پہنچی، بات نہ چراگاہ کی ہے، نہ بات بکریوں کی ہے، نہ بات گھاس کی ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت حلیمہ کی بکریوں کو جنگل لے جا رہا ہے اس برکت والے محمد رسول اللہ کی شان ہے۔ یہ تھا ایک دن حضور علیہ السلام جنگل نہیں گئے، جب جنگل نہیں گئے تو ایسا واقعہ پیش آیا کہ شیمہ اور عبداللہ دوڑتے دوڑتے آئے، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہماری بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ حضور علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، بچپنا تھا، بخار آ گیا تھا۔ یہ بھی سر کا درد اور بخار، یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو سنت ہے، اس لیے جب سر میں درد ہوا کرے تو برا نہ منایا کرے۔ ایک بزرگ کے سر میں درد ہوا، انہوں نے رات بھر شکرانے میں نفل پڑھی، اللہ جو درد تو نے محبوب کو دیا تھا وہ درد تو نے مجھے بھی عطا کیا۔ سر کا درد بہت مبارک ہے اور بخار بھی بہت مبارک ہے۔ جب بخار آتا ہے تو پورے جسم کے ایک ایک بال کا گناہ لے کر کے چلا جاتا ہے، اس لیے بخار کو برا نہ کہا کرو، بخار حضور کو آیا، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں اللہ سے جب بھی دعا کرتا ہوں تو یہ دعا کرتا ہوں تنہائی میں، اللہ جو بیماری تو نے اپنے محبوب کو دی اس کے علاوہ کوئی بیماری نہ دینا۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کوئی بیماری نہ دینا، لیکن میں ایسا نہیں کہتا، میں ایسے کہتا ہوں اللہ جو محبوب کو دی ہے اس کے علاوہ والی مت دینا، جو محبوب کو دی ہے وہ دیا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیماری کیسی برکت والی ہے جو میرے محبوب کو دی گئی تھی، جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آئی۔ اس لیے دعائیں بھی کیا کرو تو ذرا سوچ سمجھ کے کیا کرو، ہر کوئی بیماری نہیں چاہیے، کوئی نہیں، ایسا نہیں۔ محبوب کی بارگاہ میں جس بیماری نے حاضری دی ہے اس بیماری کا تو ہم استقبال کرتے ہیں، اس لیے ایسی بیماریوں سے ڈرا نہ کرو، پریشان نہ ہوا کرو، برکتی بیماریاں ہیں یہ، سر کا درد اور بخار۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کو بخار آ گیا، بخار آیا تو حضور جنگل نہیں گئے، جنگل نہیں گئے تو شیمہ اور عبداللہ دوڑتے آئے، اور دوڑتے آئے تو کہا کہ غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ ہماری بکری کو بھیڑیاں اٹھا لے گئے۔ حضور علیہ السلام لیٹے تھے بستر پہ، اٹھ کے بیٹھ گئے، کس کی ہمت ہوئی میری امی کی بکری کو اٹھا کے لے جانے کی؟ چلو جنگل میں ہم بکری چھڑا کے لائیں گے۔ حلیمہ نے کہا شہزادے یہ بھیڑیا کیا ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ یہ بھیڑیا درندہ ہوتا ہے، درندہ وہ بکری کھا جاتا ہے۔ حضور اس میں کچھ بھی ہو اس کی ہمت کیسے میری امی کی بکری لے جانے کی، میں چلتا ہوں۔ حلیمہ زیادہ کہہ نہ سکی کیونکہ حضور جب کوئی بات پہ ضد کر لیتے حلیمہ وہاں پر سرنڈر ہو جاتی تھی، جانتی تھی کوئی معمولی بچہ نہیں، دیکھ تو بہت کچھ چکی تھی۔ حضور علیہ السلام جنگل گئے، پیچھے پیچھے حلیمہ کے شوہر عبداللہ، شیمہ سب چلے۔ جب گئے حضور ٹیلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور معصومانہ انداز سے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ کر کہتے ہیں اے جنگل کے بھیڑیوں، تم میں سے کون ہے جس نے میری امی کی بکری کو اٹھا لے گیا ہے؟ یہ اعلان کرنا تھا کہ جنگل کے سارے بھیڑیے بکری لے کر کے آئے۔ جنگل کے بھیڑیوں کے پاس کوئی فریج رہتا ہے کہ بکریوں کو وہ اسٹور کر کے رکھے؟ اور اگر ہوتا بھی تو آج کے دور میں فریج ہے، وہ دور فریج کا دور تو تھا نہیں۔ حضور کو کیسے یقین تھا کہ بکری اٹھا لے گئی ہے، کھایا گیا نہیں ہے بکری کو؟ فرمایا کون ہے تم میں سے میری امی کی بکری کو لے کے؟ حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں یہ روایتیں مقبول ہیں۔ اللہ اکبر، اعلان ہوا کون لے گیا میری امی کی بکری کو؟ سارے بھیڑیے حاضر ہوئے، بکری حاضر کی اور انہوں نے بھیڑیوں نے سجدہ کیا، پوچھا تم کیوں لے گئے تھے میری امی کی بکری؟ بھیڑیے زبان حال سے بولے۔ حلیمہ اور حلیمہ کا شوہر حیران رہ گئے۔ بھیڑیوں نے کہا آقا جب آپ جنگل آتے تھے اسی بہانے آپ کا دیدار ہو جاتا تھا، جب آپ نے جنگل آنا بند کر دیا تو ہم نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا کے لے جاؤ، حضور چھڑانے خود ہی آئیں گے، وہ چھڑانے آئیں گے، حلیمہ کو بکری مل جائے گی، ہمیں دیدار مصطفیٰ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کا بچپن ہے۔ بالآخر یہ کہ پھر میرے آقا علیہ السلام کو ان کی امی سیدہ آمنہ کے پاس حلیمہ نے پہنچا دیا۔ حلیمہ نے کیوں پہنچایا؟ پہنچانے کا واقعہ ہے، حلیمہ چاہتی تھی کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں، بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ حضرت آمنہ کہتی تھی اب بھیج دو 2 سال میں بچے سب کے واپس ہو جائے، لیکن حضور کو نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنگل گئے تھے بکریاں لے کر، شیمہ اور عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے، امی ہمارے بھائی محمد کو کسی نے قتل کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ ہاں حلیمہ تو کلیجہ پکڑ لیا، یا اللہ
اب میں کیا جواب دوں گی عبداللہ عبد المطلب کو اور آمنہ کو؟ اتنی قیمتی امانت میں نے ضائع کر دی۔ دوڑی دوڑی پہنچی اور عبداللہ اور شیمہ بھی پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو عبداللہ اور شیمہ نے کہا ہم نے تو دیکھا کہ کچھ لوگ آئے اور ان کو زمین پہ لٹا کے قتل کر دیا، لیکن یہ تو مسکرا رہے ہیں۔ تو پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا امی جان، دو لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا اور سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا اور میرا دل نکال کر کے اس کو دھویا اور دھو کر کے اس کے اندر کچھ ڈالا اور پھر میرے سینے میں میرا دل رکھ کر اس کو سی دیا۔ تو دیکھا تو سینے پر انگلی، سینے کے کچھ چیز سیتے تو سینے پر جو سینہ تھا چھاتی اس پر سلنے کے کچھ نشانات موجود تھے، جیسے ٹانکے لگتے ہیں ویسے سینے کے کچھ نشانات، یعنی وہ ٹانکے نہیں تھے لیکن نشانات موجود تھے۔ حلیمہ کے شوہر نے کہا یہ کوئی دوسرا معاملہ لگتا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو اب اس شہزادے کو رکھنا نہیں، جلدی سے امانت جو ہے آمنہ کو سونپ دی جائے ورنہ نقصان ہوگا۔ اب یہاں پر چشم تصور سے آپ دیکھیں، حضور کا سینے سے دل نکالا گیا، دھو کر کے اندر رکھ دیا گیا، یہ حضور کی شان۔ صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں کیا لوگوں کو یہ مزاج نہیں ملتا کہ بائی پاس بھی کسی کی سرجری ہو سکتی ہے؟ آپ غور کریں یہ، حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ حضور کی سرجری بھی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس حدیث کی روشنی کے اندر کیا لوگوں کو روشنی نہیں ملتی؟ یہی اپنے دین کی حقانیت ہے، یہی اپنے مذہب کی حقانیت ہے کہ ہمارے قرآن اور ہمارے حدیث سے دنیا کے سارے جدید علوم کو خیرات نصیب ہوتی ہے۔ سیرت مصطفیٰ کو ہم نے پڑھا نہیں، پھر حلیمہ اب بہت بادل ناخواستہ حضور کو لے کر کے چلی، اب لے کر کے چلی، بہرحال المختصر یہ کہ مکۃ المکرمہ حضور کو پہنچا دیا، آقا علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ عمر شریف 6 سال کی ہو گئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ حضرت آمنہ دیکھتی تھی بہت خوبصورت، بڑے حسین و جمیل لگتے تھے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں اور آنے کے بعد حضرت عبد المطلب سے کہا کہ بابا جان میں محمد 6 سال کی ہو گئے، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔